السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل حضرت پیر سیدی غیبن شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر جشن مولائے کائنات سید السادات شیر خدا علی مرتضیٰ فاتح خیبر خاتم الولایت ساقی حوض کوثر قسیم جنت و جہنم اخی رسول زوج البتول امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب سیدنا ابو الحسنین امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ پر محفل سجی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
13 رجب المرجب ابھی انقریب گزری ہے اور پوری دنیا کے اندر عاشقان اہل بیت نے جشن مولائے کائنات، جشن مولود کعبہ کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت کی سچی ولا، سچی محبت، سچی الفت، احترام صحابہ اور احترام خلفائے راشدین کے ساتھ عطا فرمائے۔ حضرت امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں اور ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، لطائف اشرفی میں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فرمان ہے کہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ مولا مشکل کشا کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے، یہ مخدوم صاحب نے لطائف اشرفی میں فرمایا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تارک السلطنت میر سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے نظم العالی کے اندر لکھا کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اسی طرح ازالت الخفا میں بھی شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اندازہ فرمائیں مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی نسل کو بھی بے مثال بنایا اور آپ کی اصل کو بھی بے مثال بنایا۔ اصل علی، مولا علی کی اصل سیدنا ابراہیم و اسماعیل ہے اور مولا علی کی نسل حسنین کریمین سے لے کر امام مہدی تک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خاندانی کو بے مثال بنایا، بلکہ جتنے اولیاء مولا مشکل کشا کی اولاد میں ہوئے ہیں، کسی کی اولاد میں اتنے اولیاء نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک ہوں گے۔ حتیٰ کہ وہ ولی جس کے پیچھے جس کی امامت کی تائید اور توثیق کرتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں ان کی ابتدا میں نماز ادا فرمائیں گے، وہ امام مہدی بھی مولا علی کی اولاد ہی میں پیدا ہوا ہے۔ اندازہ فرمائیں کیا خاندان ہے۔ اس خاندان کی ابتدا دیکھیں، امام حسن پہلے بیٹے، امام حسن پہلے بیٹے اور امام مہدی آخری بیٹے۔ پہلا بیٹا حسن ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور مہدی اس کو کہتے ہیں لوگ جس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ جس کا پہلا بیٹا اچھا ہو اور جس کا آخری بیٹا ہدایت دینے والا ہو، اس کے بابا علی مرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہو، اس مولا مشکل کشا کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ فاتح خیبر خاتم ولایت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا علی سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ علی سے محبت کر سکتا ہے، اور منافق کبھی علی مرتضیٰ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مومن کی شان ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم منافق اور مومن میں فرق کرنے لگتے، جب ہمیں فرق کرنا ہوتا مومن اور منافق میں، تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، اور جس کے چہرے اتر جاتے سمجھ جاتے منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولا مشکل کشا کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن مجھے یہاں پر ایک مخصوص موقع اور ٹائم دیا گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹائم کی پابندی کے درمیان اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، اور ماحول چونکہ عرس کا ہے اس لیے میں بہت جلدی سے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پڑھنے والا ہوں جس سے
رافضیت اور ناصبیت دونوں کے نشیمن پر بجلی گر جائے اور اہل سنت و جماعت کا واضح عقیدہ ہماری نئی نسل کے سامنے عیاں ہو جائے۔ حدیث پڑھوں گا اہل سنت کی معتبر کتاب نور الابصار سے، اور راوی اس کے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی۔ پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، لیکن ساتھ ہی میں ہم پابند ہیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ اصحاب رسول کی محبت کے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل البیت کی محبت کا نام لے کر صحابی کی کسی بھی صحابی کی شان میں توہین کرے۔ کوئی صحابی ہو میرے نبی کا، ہمارے اہل سنت میں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمانی کی حالت میں دنیا سے وہ چلے گئے، وہ صحابی ہیں۔ اب اس صحابی کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی، بے ادبی نہیں کی جا سکتی، ان کی شان میں ہلکے جملے نہیں کہے جا سکتے، اور اگر کوئی کہے تو ہم وہاں بیٹھ نہیں سکتے، وہاں سے ہمیں اٹھ جانا، ان کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے۔ اب سنیں، اہل سنت کے نزدیک نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور اس طرح جنتی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے۔ جملے پہ غور فرمائیں، سادات اور علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس لیے کہ جس قرآن نے جنت کا اعلان کیا ہے، اسی قرآن نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان اس طرح کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو جو قرآن جنت کا اعلان کر رہا ہے، وہی قرآن ہر صحابی کے جنتی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب سنیے اس کے ساتھ کہ اللہ اکبر، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا، کیسی الفت تھی، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی جائے گی تاکہ نئی نسل کو پتا چلے۔ آج کے یوٹیوب کے اس دور میں، فیس بک کے دور میں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، کئی صحابہ کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کئی آل البیت کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، جو چیز نبی سے وابستہ ہو جائے وہ گھٹی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی ہر چیز بڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، نبی کے قدموں میں اگر اونٹ کے چمڑے کی نالین آ جائے تو اس کا مرتبہ نہیں گھٹ سکتا۔ نبی سے جو بھی چیز نسبت رکھے گی وہ ہمیشہ بڑھتی ہوئی ہوگی، اس کو کبھی زوال اور گھٹا نہیں آ سکتی۔ گھٹانے والے گھٹ جائیں گے، نسبت نبی رکھنے والی چیز کبھی گھٹ نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ صحابہ بھی نبی سے نسبت رکھتے ہیں اور اہل البیت بھی نبی سے نسبت رکھتے ہیں۔ ہم دونوں کا ذکر کریں، احترام سے کریں، تعظیم سے کریں، توقیر سے کریں۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان میں آپس میں نہیں جمتی تھی اور معاذ اللہ ان میں اختلافات تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے۔ آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحابہ کرام اہل البیت سے محبت نہیں کرتے تھے تو پھر اہل بیت کی جو شان جو ہے وہ حدیث میں آئی ہے وہ بیان کس نے کیا ہے؟ اور اگر اہل البیت سے صحابہ محبت نہیں کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کی شان میں حدیث کیوں بیان کرتے تھے؟ اور اہل بیت صحابہ سے محبت نہیں کرتے تھے تو پھر اہل بیت صحابہ کی فضیلت کیسے بیان کرتے تھے؟ آئیے صحابہ میں سب سے بڑے صحابی جن کو ہم اہل سنت اپنی عقیدے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے لیے حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت
گے اور ذکر اہل بیت کے وقت ذکر صحابہ نہیں کرو گے تو لاشعوری طور پر اپنی آنے والی نسلوں کو رافضیت کے دلدل میں ڈھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے اپنی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ذکر صحابہ ہو تو بالکل دیانتداری کے ساتھ ذکر اہل بیت ہو، اور جب بھی ذکر اہل بیت ہو تو ذکر صحابہ ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان اور عقیدہ بچا سکیں، اس لیے کہ آنے والا دور بڑا بھیانک دور ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کے سامنے کون راوی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب بیان کیا ہو رہا ہے کہ صدیق اکبر نے مولا علی کی شان میں کیا بیان فرمایا۔ زبان صدیق اکبر کی ہے، ذکر مولا علی کا ہے، اور ان کا غلام اب نقل کر رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ علی کو کیسا مانتے تھے۔ نگاہ صدیق میں علی مرتضیٰ کیا ہے، نگاہ صدیق میں علی مرتضیٰ کیا ہے۔ آئیے ہم مولا مشکل کشا کی شان صدیق اکبر کی زبانی سنتے ہیں تاکہ پتہ چلے رافضیوں کو کہ یہ دل میں کینہ رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ اپنی طرح ان کو سیاہ دل نہ سمجھو۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، رسول اللہ سے جو بھی انہوں نے سنا انہوں نے بیان کیا۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے وہ سچے سچے بھائی جن کو ہم عقی رسول کہتے ہیں، باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، امام المشارق والمغارب کہتے ہیں، ولیوں کا سلطان کہتے ہیں۔ جانتے ہو علی کو علی کون ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جب بھی کوئی ولی ہوا ہے ہر نبی کی امت میں وہ علی کے فیضان سے ولی ہوا ہے۔ اس پر سنیوں کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ یہاں تو ذکر علی ہو رہا ہے۔ اگر علی کا ذکر سن کر مردے بول پڑتے ہیں تو سنی چپ کیسے رہ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہتا ہوں ذکر علی کرتے وقت پرواہ مت کیا کرو کہ کون کیا بولے گا، اور ذکر صحابہ کرتے وقت بھی پرواہ مت کیا کرو کہ کون کیا بولے گا، ہمیں کون کیا بولے گا اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم حدود شرع میں رہ کر جو فضیلت ہے وہ اہل بیت کی بھی بیان کر دیں اور صحابہ کی بھی بیان کر دیں۔ ہمیں غیروں غیروں سے کیا مطلب، ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک ہر نبی کے دور میں جتنے ولی ہوئے ہیں علی کے فیضان سے ولی ہوئے۔ مطلب کیا مطلب؟ راجکوٹ والوں توجہ کرو، وہ آصف بن برخیا جو پلک کے جھپکتے تختے بلقیس لگتے ہیں وہ بھی ولی علی کی وجہ سے۔ جب علی کا بنایا ہوا ایسا ہے تو علی مرتضیٰ کی شان کیا شان ہے مولا علی؟ کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ مولا مشکل کشا کی شان صدیق اکبر کی زبانی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ ایک ایک بات پورے وثوق کے ساتھ پیش کی جائے۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں گڑھ کے وہ کہتے ہیں جن کے ہوتے نہیں ہیں۔ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت لکھتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے کہ جتنی
فضیلتیں حدیث میں مولا علی کی آئی ہے اتنی کسی کی نہیں آئی ہے. جتنے فضائل مولا علی کے بیان کیے صحابہ نے اتنے کسی کے بیان. لیکن یہاں فضائل اور افضلیت میں فرق کیا جاتا ہے اور وہ ہمیں ملحوظ ہیں اور وہ ہمارے مسلک کی پہچان اور شناخت ہے. تو صدیق اکبر مولا علی کی شان کیا بیان کریں؟ پتا چلا ناسبیو علی کی منقبت پڑھنا یہ صدیق کی سنت ہے. وہ سچا صدیقی ہو ہی نہیں سکتا جس کو علی کے نام پہ بخار آتا اور وہ اہل بیت کا سچا غلام ہو ہی نہیں سکتا جو فضائل صدیق اکبر سن کر کے منہ اتار لیتا ہو. یہاں تو دونوں ہمارے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی صدیق اکبر کیا بیان کر رہے ہیں؟ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. اللہ اکبر اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا جب محفل میں ہوتے تو علی مرتضیٰ کو تک رہے ہوتے, ان کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے. تو میں نے پوچھا بابا آپ علی کو تکتے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا بیٹی میں نے اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنا علی کو دیکھنا عبادت ہے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی, توجہ کریں. کیا ولی کی پہچان یہ ہے اسے دیکھو تو خدا یاد ہے. یہ حدیث اس کے تناظر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر ذہن حاضر ہے تو بہت قیمتی جملہ. حدیث کیا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جسے دیکھو تو خدا یاد آئے, جسے دیکھو تو خدا یاد آئے. ولی وہی ہوتا ہے. اور علی ولی ہے, علی ولی ہے, بلکہ ولی گر ہے. اہل سنت کے عقیدے میں ولی بنانے والے کو علی کہتے ہیں. ولی بنانے والے کو, ارے علی تو بڑی چیز ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا جو غوث پاک کی دہلان میں جھاڑو لگاتے ہیں خدا ان کو بھی محروم نہیں کرتا, ان کو بھی ولایت عطا کر دیتا. جس کے بیٹے کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے سے ولایت ملتی ہو اس کا بابا علی کتنا بڑا ولی ہوگا. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا, لکھتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث پاک جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ کو کیا جانتا. جس کا بیٹا اتنا بے مثال ہے اس کا بابا کتنا بے مثال. لیکن آپ نے حدیث سنی ہے کیا نمبر, توجہ, ولی کون ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس تناظر میں. نمبر 2 دوسری بات, حضور جب ہجرت کے لیے نکلے, آپ کی توجہ ہے, حالانکہ اس ماحول میں فضائل علی نہیں پڑھے جا سکتے جو ماحول ہے آنے جانے کا چلت فرت کا, لیکن بہرحال میں حوصلہ کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ پر توجہ کم ہے, نجف کی طرف توجہ زیادہ. اگر ادھر سے نظر ہو گئی تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے, میرا بھی بیڑا پار. اس لیے توجہ فرمائیں, ولی کون جسے دیکھو تو توجہ, بہت اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں. ہجرت کے لیے حضور چلے, آپ نے سنا ہے بات نقطے کی ہو رہی ہے. اللہ اکبر, ولی کون جسے دیکھو تو, توجہ دیکھو, جسے دیکھو تو, یہاں سے وہاں تک جسے دیکھو تو, ولی کون جسے دیکھو تو. نمبر 2 حضور ہجرت کے لیے چلے, حضور نے صدیق کو ساتھ لیا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کو ساتھ لیا, علی کے مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا دیا, اور لٹانے کے بعد مولا علی چادر اوڑھ کر کے سو گئے. مکے کے دشمنان اسلام تلوار لے کر کے کھڑے ہیں, ابھی حملہ, ابھی حملہ, ابھی حملہ. کیوں؟ علی چادر اوڑھ کے سوئے تو مکے کے کافر
کافر پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہا ہے. اب جملے پہ توجہ کریں. جو بے پردہ دکھے تو خدا یاد آتا ہے, اور جو پردہ کر لے تو نبی. ہر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علی بے حجاب ہو تو خدا یاد آتا ہے, اور علی چادر اوڑھ لے تو رات دن دیکھنے والے مکے والے فرق نہیں کر پانے کہ کون سو رہا ہے. توجہ فرمائیں, یہ علی ہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, صدیق اکبر شان علی کی شان سے بیان کرتے. آپ اگر بار بار دائیں بائیں دیکھیں گے تو گفتگو ابھی ختم ہے. توجہ ہے میری طرف. درود شریف پڑھے بلند آواز سے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو محفل میں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اگر میں اصلاحی بیان کروں تو لوگ سنیں نہ سنیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میری تمنا رہتی ہے کہ منبر سے لے کے نیچے تک سب لوگ میرے ساتھ ساتھ سفر کریں. اس لیے کہ آقاؤں کا ذکر وہاں کرنا ہی نہیں چاہیے جہاں بے ادبی کا خوف ہو. اس لیے کہ جہاں بے ادبی ہوئی پھر وہاں ایمان کو بھی خطرہ ہے. اس لیے کہ میں کوئی نذرانہ طے کر کے نہیں آیا ہوں, نہ کنڈیشن رکھ کے آیا ہوں اسی لیے میں جلسے والے جب تک کہیں گے تب تک تقریر کروں گا, ایسا بالکل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں مانگنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا دل چاہے گا تو میں بولوں گا, ورنہ میں نہیں بولوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ محفل میں ادب ہوگا تو بولوں گا, اور اگر مجھے یہ لگے گا کہ میرے علی کا ذکر ہو رہا ہے اور ادب نہیں ہو رہا ہے تو میں نے محفل ختم کر دینا ہے. بے ادبوں کی 1000 محفل میں شریک ہونے سے بہتر ہے کہ ادب والے 72 کے درمیان ذکر کیا جائے. اس لیے کہ ہمارے یہاں ادب قرینہ ہے. پہلے قرینوں میں جو ادب نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا. اس لیے اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں گفتگو نہیں کروں گا, اور اگر آپ میرے ساتھ جڑتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی. درود شریف پڑھے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبان صدیق اکبر کی, فضائل مولا علی کے نقل کرنے والے گنہگار کی زبان. اب صدیق اکبر مولا علی کی شان میں کیا بیان کرتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ میں نے اپنی بیٹی خیر النساء کا نکاح, اپنی بیٹی حضور کی حدیث صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں, اور اس کو نقل کرنے والا گنہگار. اللہ اکبر. زبان میری یہ بات ان کی. صدیق اکبر کیسی منقبت پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا خیر النساء کا نکاح کیا. خیر النساء جیسی بیٹی کے لیے میں نے علی کو چنا ہے. کون بیان کر؟ صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر. اب ذرا دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں, کیا محبت ہے صدیق اکبر کے دل میں مولا علی کی. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا. ہر 2 جملے پہ سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا, پھر کہتا ہوں تمہارے ایمان پہ چھوڑتا ہوں راجکوٹ والوں کہ صدیق اکبر کی زبانی ذکر مولا علی سن کر آپ کا ایمان کیا کہتا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدم علیہ السلام اور ان کے علم کو دیکھنا چاہیں, جو آدم علیہ السلام اور ان کے علم کو دیکھنا چاہیں, جو یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہیں, جو حضرت موسیٰ اور ان کی نماز کو دیکھنا چاہیں, جو حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد و تقوی دیکھنا چاہیں, اور جو محمد عربی کا خلق عظیم دیکھنا چاہے وہ میرے علی کو دیکھا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مولا علی مشکل کشا,
نعرہ تکبیر۔ صدیق اکبر بیان کریں۔ پتا چلا صدیق کے دل میں علی مرتضیٰ کی محبت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حنین کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، حنین کا دن تھا اور حنین کے دن اور خیبر کا دن تھا۔ خیبر کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا گیا رسول اللہ کو۔ حنین اور خیبر کے دن رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا اور اللہ نے فرمایا، محبوب یہ خدائے طالب و غالب کا ہدیہ، یہ خدائے طالب و غالب کا ہدیہ علی ابن ابو طالب کے لیے ہے۔ صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، حنین اور خیبر میں دودھ اور کھجور کا جو ہدیہ آیا تھا، اللہ نے فرمایا، محبوب یہ طالب و غالب کا ہدیہ علی ابن ابو طالب کے لیے ہے۔ یہ صدیق اکبر بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، جنت کی سواری پر علی مرتضیٰ آئیں گے، علی مرتضیٰ جنت کی سواری پر۔ ابھی لوگ جنت میں گئے نہیں ہیں اور علی جنت کی سواری پر آ رہے ہیں۔ کون کہتا ہے بدبخت کہ صحابہ جی چراتے تھے فضائل علی بیان کرنے میں؟ وہ نہ بیان کرتے تو ہم کیا بیان کرتے؟ وہ نہ بیان کرتے تو ہم کیا بیان کرتے؟ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اہل البیت سے سچی محبت کی، ہمیں محبت اہل بیت کا درس دیا۔ اس لیے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اور اب میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اپنے علماء پر اعتماد کرو، اپنے بزرگوں پہ اعتماد کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہو، غوث اعظم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہو، غریب نواز سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شیخ احمد رفاعی سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ اہل سنت پر رہے ہیں تو ہمیں بھی اہل سنت پر رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ لوگ دلیل ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے رہنما ہیں، یہ ہمارے قائدین ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں اہل سنت میں اہل بیت کے وہ فضائل نہیں بیان ہوتے جو دوسرے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ سیاست کرتے ہیں، ان ظالموں کو کیا؟ جتنے فضائل ہمارے یہاں بیان ہوئے ہیں اتنے فضائل اور کس نے بیان؟ اگر آج کل کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں بیان کرتا ہے تو فضائل اہل بیت اس کے محتاج بھی نہیں ہے، تعریف کے محتاج نہیں۔ آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں۔ اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ بیان کرے؟ بیان کرنے کی بات نہیں ہے، بیان کروانے کی بات ہے۔ نبی اور آل نبی کے فضائل وہی پڑھتا ہے جس کی زبان کو انتخاب کر لیا۔ اصحاب رسول کے فضائل وہی پڑھتا ہے جن کے زبان کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، ورنہ توفیق جسے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حج کو گئے مدینے نہیں گئے، تو ہم نے کہا تو کیا جاتا، انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ جب اجمیر شریف کوئی بلائے بغیر نہیں جاتا تو مدینے شریف کوئی بلائے بغیر کیسے جا سکتا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ ہم ذکر علی نہیں کرتے، ہم ذکر صحابہ نہیں کرتے۔ او نقطے تیری ضرورت ہی کیا ہے؟ جب رسول اللہ بیان کر رہے تو کون ہوتا ہے؟ صدیق اکبر علی کی فضائل، علی مرتضیٰ صدیق کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو کون ہوتا ہے؟ یہ تو نصیبے کی بات ہے کہ کسی کے مقدر میں نبی اور آل نبی کی فضیلت پڑھنا آئی، اصحاب نبی کی فضیلت پڑھنا آئی، کسی کی مقدر میں اولیاء کی فضیلت پڑھنا آئی، اور کسی کے مقدر میں ظالم حکمرانوں کی فضیلت پڑھنا آئی۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کوئی نبی کو سلام کرتا ہے، کوئی جھنڈے کو سلام کرتا ہے، مقدر کی بات ہے۔ کوئی میلاد النبی مناتا ہے، کوئی ملک کے دن چھٹی مناتا ہے، مقدر کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ کوئی نبی کی آل سے پیار کرتا ہے اور کوئی کسی ہیرو سے پیار کرتا ہے، مقدر کی بات ہے۔ کوئی امام حسین کی محبت میں روتا ہے، کوئی گانا سن کے روتا
کسی کی آنکھوں کا انتخاب ہے نبی کے آل کے عشق میں رونا، اور کسی کی آنکھوں کو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رلایا جا رہا ہے۔ یہ تو مرضی ہے یار کی، یدل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا۔ توجہ آپ کی ہے، عرض کیا کر رہا تھا، ابھی لوگ جنت میں گئے نہیں۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی جنت کی سواری پر آئیں گے، اور جنت کی سواری پر آئیں گے، کوئی اعلان کرے گا، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آپ کا، توجہ کریں، مولا علی جنت کی سواری پر آ رہے ہوں گے، اور اہل محشر میں اعلان ہو رہا ہوگا، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بہتر والد اور بہتر بھائی تھا، جو بہتر والد ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اور جو بہتر بھائی تھا اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ میدان محشر میں اللہ اکبر جبریل امین، اللہ اللہ، ابھی میدان محشر کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، اس سے پہلے کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ تم سے اور علی سے محبت فرماتا ہے، اللہ آپ سے اور علی سے آپ کو سلام کہتا ہے، اور آپ سے اور علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تم مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، میں تو تیرا محبوب ہوں ہی، لیکن میرے بھائی علی کو بھی تو نے محبوب بنا لیا۔ اللہ اکبر، حضور نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر ماں صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جبریل نے پھر کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کے بھائی علی سے بھی محبت کرتا ہے، اور آپ کی شہزادی فاطمہ سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر سجدہ شکر ادا کیا، مجھ سے بھی محبت ہو رہی ہے، میرے بھائی سے بھی محبت ہو رہی ہے، میری شہزادی فاطمہ سے بھی محبت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کے بھائی علی سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کی شہزادی فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور ان کے جو دو پھول ہیں حسن حسین ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ مطلب کیا، یہ پورا گھرانہ ہی محبوب ہے، یہ پورا گھرانہ ہی محبوب۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر بیان، رسول اللہ کی حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو صدیق اکبر کیا بیان کر رہے ہیں، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں، صاحب نور الابصار اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اللہ اللہ، صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور علی ابن ابو طالب اور ان کی بیوی، ان کے شہزادے اس شان سے سواری پر آئیں گے، یعنی علی اکیلے نہیں آئیں گے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ پورے کنبے کے ساتھ آئیں گے، جس کنبے کے لیے امام اہل سنت کہتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو اے عین نور، تیرا سب گھرانہ علی ابن ابو طالب، سیدہ کائنات علی مرتضیٰ کی ازواج اور اولاد اس شان سے میدان محشر میں آئیں گے کہ محشر والے کہیں گے مولا اس شان سے یہ کون سا نبی آ رہا ہے، اس شان سے یہ کون سا نبی آ رہا ہے، تو منادی ہوگی یہ نبی نہیں ہے، یہ ولیوں کا سردار علی ابن ابو طالب ہے۔ فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں میرا محل ہے، اور میرے محل کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کا محل ہے۔
توجہ کریں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جنت میں میرا محل ہے اور میرے محل کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کا محل ہے، اور ہم دونوں کے محل کے بیچ میں علی مرتضیٰ کا محل۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، کیا شان ہے، صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں شان علی مرتضیٰ کو۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی وہ ہیں جن کے حق میں، ان کی اولاد کے حق میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، قرآن کی کون سی آیت؟ سورہ دہر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مساکین کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات کی بیان کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب بتاؤ صدیق اکبر کی شان مولا علی بیان کرے، مولا علی کی شان صدیق اکبر بیان کرے، اور علی وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے، دیکھو جنابت کی حالت میں کوئی بھی بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کے جام نگر کی بھی مسجد ہے، کوئی باپو ہو تو وہ بھی نہیں جا سکتے، کوئی ولی ہو تو وہ بھی نہیں جا سکتے، کوئی امام صاحب ہو تو وہ بھی نہیں جا سکتے۔ جنابت کی حالت میں سب ہو جاتے ہیں حکمی طور پر ناپاک، ناپاکی کا ان کو حکم ہوتا ہے کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں ہیں تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، مگر علی علی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں، راجکوٹ کی نہیں، جام نگر کی نہیں، دلی کی نہیں، مالیگاؤں کی نہیں، مسجد نبوی میں آقا فرماتے ہیں جس کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، دو دروازے کھلے رہیں گے، یا تو نبی کا یا تو علی کا۔ حالت جنابت میں دو مسجد سے گزر سکتے ہیں، یا تو نبی گزر سکتے ہیں یا تو علی گزر سکتے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، علی مرتضیٰ ہے، لیکن آج ہم مولا علی کی محبت کو بھول گئے، مولا علی کی محبت کو فراموش کر گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ جس مولا علی نے 2.5 سال تک صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز ادا کی، 10 سال تک عمر ابن خطاب کی اقتداء میں نماز ادا کی، تقریباً 12 سال تک کے عثمان غنی کی اقتداء میں نماز ادا کی، آج ان صحابہ کو مولا علی کا نام لے کر کے گالیاں دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کتنا ظلم ہے۔ مسلمانوں، اہل بیت سے محبت کرو اور بالکل کرو، سچی کرو اور سچی کرو، لیکن یاد رکھنا کسی کے بہکاوے میں آ کر کے کبھی صحابہ کرام کی توہین نہ کرنا، اور صحابہ سے سچی محبت کرو، سچی کرو، لیکن نعرہ حیدری لگنے پر آپ کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی حال ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کے نام کے نعرے لگیں تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر علی کا ذکر آ جائے تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، ذکر علی عبادت ہے، دیدار علی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرمایا گیا، صوفیہ فرماتے ہیں جو حضرت خضر کا نام یاد رکھے، جو حضرت خضر کا نام یاد رکھے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جو اصحاب کہف کے نام یاد رکھے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مجھے بتاؤ جو اصحاب کہف کا نام یاد کر لے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جسے پنجتن کا نام یاد ہو ان کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہو؟ اللہ اللہ، اسی لیے اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہم محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، اللہ اکبر، اور اگر کسی کو حق بات بری بھی لگتی ہے تو 1000 بار بری لگا کرے۔ آج محبت اہل بیت کو، آج محبت اہل بیت کو ہم نے ناڑوں کے درمیان بانٹ دیا، ہم نے کڑوں کے درمیان بانٹ دیا، ہم نے ٹوپی کے کلر کے درمیان بانٹ دیا۔ جو اس کلر کی ٹوپی پہنے گا وہ علی کا ملنگ ہے، جس کے ہاتھ میں کڑا ہوگا وہی محبت کرنے والا ہے، جس نے ناڑا پہنا ہوگا وہی محبت کرنے والا ہے۔ میں ناڑوں کا مخالف نہیں، ہم نے بھی پہن رکھا ہے، اللہ اکبر، تعویذ کا مخالف نہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، مخالفت نہیں کر رہا ہوں داڑوں کی، تعویذات کی، مگر یاد رکھنا دھاگوں سے محبت نہیں ہوتی، محبت دل سے
ہوتی ہے, محبت قلب سے ہوتی ہے, ٹوپیوں کے رنگ سے محبت نہیں ہوتی, محبت دل سے ہوتی ہے. اب سنیو, تم سے پوچھنا چاہتے ہو علی والے ہونا, مولا علی کے چاہنے والے ہونا, تو مجھے بتاؤ علی تو پیدا بھی مسجد میں ہو رہے ہیں اور شہادت بھی مسجد میں پا رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس کی پہلی سانس بھی مسجد میں ہے, جس کی آخری سانس بھی مسجد میں ہے, پھر تم مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ پھر تم مسجدوں کے اندر کیوں نہیں آتے؟ بتاؤ, یہی محبت علی ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو. اللہ اکبر. یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو حب علی کا دعویٰ کرنے والوں, اگر اللہ کا دین تم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو کہیں مولا علی قیامت میں تم پہ لعنت نہ کرے. علی مرتضیٰ کی پہلی سانس اللہ کے گھر میں, آخری سانس اللہ کے گھر میں. پھر ہم مسجدوں سے دور کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت کیا ہے. ہم نے کہا جب ولیوں کے امام نے نماز پڑھی آخری دم تک, مولا علی کو آخری دم تک نماز پڑھی, بلکہ دشمن, توجہ کرنا, بہت خاص بات آ گئی ہے, دشمن مولا علی کے گھر کے پیچھے نہیں چھپا مارنے کے لیے. توجہ راجکوٹ والوں, توجہ کرو, بازار میں نہیں چھپا, گھر کی دیوار کے پیچھے نہیں چھپا, مسجد میں جا کے کیوں چھپا؟ کیونکہ جانتا تھا گھر آئیں گے یا نہیں گارنٹی نہیں ہے, بازار جائیں گے یا نہیں گارنٹی نہیں ہے, مگر علی مسجد میں ضرور آئیں گے, کیونکہ علی مسجد کے بغیر رہ نہیں سکتے. علی مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتے تو علی والا مسجد کے بغیر کیسے رہتا ہے؟ سنیما ہال میں بھی ہو, فلموں کی جگہ بھی ہو, ہنسنے کی بات نہیں. آج جتنا چاہے دھتنگ کر لو, آج جتنا چاہے زبانی دعویٰ کر لو, علی والا کون ہے؟ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے مولا علی کے پاس اور کہا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں, میری محبت کی کوئی نشانی تمہارے اندر تو نہیں ہے. کتاب میں حدیث دکھانا میری ذمہ داری. اس وقت مجھے کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا, مجھے کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, اس لیے میں کتاب کا نام نہیں لوں گا, لیکن حدیث ضرور ہے, روایت ضرور ہے, دکھانا میری ذمہ داری ہے. آپ کی توجہ ہے؟ توجہ آپ کی ہے؟ بھائی تھوڑا شور نہیں کرے نا, او بھائی صاحب, او اسمارٹ بھائی, باؤنسر بھائی, اپنے دونوں شور کریں گے تو تقریر تھوڑی ہوگی. یہ تو مناظرہ ہوگا, ادھر سے آپ کہیں گے ادھر سے میں کہوں, میں مناظر تھوڑی ہوں, تو بیان ہو رہا ہے نا, تھوڑا توجہ فرمائیں. ویسے بھی نیچے آواز کرنے والوں کو میں جواب دینے کا عادی نہیں ہوں. میری عادت ہی نہیں ہے نیچے سے جو آواز کرے میں انہیں جواب. اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا, بہت اچھی بات کہی تھی, کہ رستہ چلنے والا مسافر اگر ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر مارے گا تو وہ اپنی منزل پر کب پہنچے گا. ہر ایک کو جواب بھی نہیں دیا جا سکتا اور دینا بھی نہیں چاہیے, وقت بھی نہیں ہے, وقت بڑا قیمتی ہے, بڑا قلیل ہے. ہر ایک کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا رخ تو مدینہ شریف کی طرف ہے. میری منزل ہے ان کا آستانہ, مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں. وقت کس کے پاس ہے؟ اس لیے بھائی تھوڑا آواز کم کریں, آواز نہ کریں, ورنہ ادھر ذکر میں ڈسٹرب ہوگا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. توجہ آپ کی. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. دیکھیے بات جب کوئی بیچ میں کہتا ہے تو بات ذہن سے نکلنا فطری چیز ہے, تو اس کا تسلسل ٹوٹتا ہے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں, ختم کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائیں. مولا مشکل کشا سیدنا علی یہ پاک کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. مولا مشکل کشا نے کہا کوئی نشانی میری محبت کی تمہارے اندر میں نہیں دیکھتا, تمہارے اندر کوئی نشانی نہیں ہے میری محبت کی. ان لوگوں نے کہا حضور آپ سے محبت کی نشانی کیا ہونی چاہیے؟ اب ذرا توجہ کر لیں, آپ سے محبت کی نشانی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر. تو مولا مشکل کشا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ سخت گرمی میں نفل روزے رکھتے ہیں, اور نفل روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک لگتے ہیں, ان کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. تمہارے ہونٹ روزے کی پیاس کی وجہ سے خشک تو نظر نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں
بتائیں مولا علی تو اپنی محبت کی نشانی کیا بیان فرما رہے ہیں؟ سخت گرمی میں نفل روزے رکھنے والوں، راجکوٹ والوں، گجرات اور گرد نواز سے آنے والوں پوچھتا ہوں، آپ بہت سادگی سے کہتے ہو مولانا رمضان شریف میں اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا کہ میں بغیر کھانے کے تو رہ سکتا ہوں مگر پھاکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہاں تو محبت کی نشانی سخت گرمی میں نفل روزہ رکھنا ہے، جو فرض روزہ بھی نہ رکھے بتاؤ مولا علی اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اپنے دامن میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کیا رمضان شریف کے روزے رکھتے ہو؟ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کل ایسا نہ ہو کہ علی یہ مرتضیٰ کے دروازے سے دھکے دیے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر سے بھگا دیے جاؤ۔ اس لیے رسومات کے چکر میں پھنسنے کی بجائے جس طرف مولا علی نے بلایا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں محبت کا عمل سے کیا تعلق ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے یہ امین القادری زبردستی کی بکواس کرتا ہے، محبت الگ چیز ہے عمل الگ چیز ہے۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے قید لگائی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے۔ بتاؤ وہ ہیرو جو زنا کرتا ہے، جو ناچتا ہے، جو پھدکتا ہے، اسکرین پر آ کے زنا کرتا ہے، اس کے انداز میں داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھٹواتے ہو؟ اگر علی سے محبت ہے تو علی کی طرح داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کہتے ہو مولانا داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میں نے کہا علی پاک کیسے لگتے تھے؟ اگر داڑھی رکھنے سے کوئی بھدا دکھتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مولا علی تو اس خوبصورت ہستی کا نام ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ارے علی تو اس خوبصورت ہستی کا نام ہے جس کے خاندان کے اندر کوئی بدصورت کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ بدصورت اگر ان کی غلامی میں آ گئے تو خدا نے ان کے چہرے بھی چمکا دیے، زمین پر بھی چہرے چمکے، جنازے میں بھی چہرے چمکے، قبر میں بھی چہرے چمکے، اور میدان محشر میں بھی ان کے چہرے چمکتے۔ عشق علی نے یہاں بھی چمکایا وہاں بھی چمکایا۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے چہرے پہ وہ نفلی روزوں کے آثار نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں راتوں کو جگنے کی وجہ سے، نفل نماز کی وجہ سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، تمہارے چہرے تو پیلے مجھے نظر نہیں آتے۔ کون کہہ رہے؟ مولا مشکل کشا۔ دیکھو اپنی مرضی ہے، اپنی طبیعت۔ آپ کہنے کہ میں فلاں ملک کا پرائم منسٹر ہوں، آپ اپنی مرضی سے کہیں، لوگ مانیں گے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کہیں میں ڈاکٹر ہوں، لوگ مانیں گے؟ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ پھر بتاؤ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ نماز سے کوسوں دور، اور اس کے بعد نشے میں مبتلا، شراب میں مبتلا۔ کتنے نوجوان ہیں 16 17 سال کی عمر میں نشہ کر رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، ایم ڈی کا استعمال کر رہے ہیں، انجیکشن کے ذریعے سے نشہ کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا نشے کی گنجائش ہے؟ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب گر جائے، توجہ کرنا، علی کون سے علی والے ہو؟ اپنی مرضی والے ہو؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی کنویں میں شراب گر جائے، پھر وہ شراب گرنے کے بعد کنواں سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد اس کنویں کو پاٹ دیا جائے، یعنی مٹی سے بھر دیا جائے، پھر مٹی سے بھرنے کے بعد اس پہ گھاس پیدا ہو، اس گھاس پر بھی میں اپنی بکری کو نہیں چرانا چاہتا۔ حالانکہ علماء سے پوچھو جب کنویں کے اندر شراب گر گئی اور مٹی سے پاٹ دیا گیا تو ناپاکی ختم ہو گئی، لیکن یہ مولا علی کا تقویٰ ہے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں شراب جس کنویں میں گری ہے میں اس کنویں پر اگنے والی گھاس بھی اپنی بکری کو جس کا میں دودھ پیتا ہوں نہیں کھلانا چاہتا۔ ایک روایت میں آتا اپنے گھوڑے کو اس پہ چرانا نہیں چاہتا، یا اس کو یوں بیان کر لیں اپنے جانور کو بھی وہ گھاس نہیں کھلانا چاہتا۔ اب میری قوم کے جوانوں تم سے پوچھتا ہوں
وہ علی مرتضیٰ کو تو شراب سے اتنی نفرت ہے کہ وہ شراب گری ہوئی جگہ پر اپنا جانور بھی چرانا نہیں چاہتے. پھر تم کس منہ سے نشہ کرتے ہو؟ یاد رکھنا نشہ اس لیے تمہاری آبادیوں میں پرموٹ کیا جا رہا ہے, نشے کو اس لیے عام کیا جا رہا ہے تاکہ تم ایجوکیشن حاصل نہ کر سکو, تاکہ تم پڑھ لکھ نہ سکو, تاکہ تم تعلیم حاصل نہ کر سکو, تم قوم کی خدمت نہ کر سکو. جو نشے میں رہے گا وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کب کرے گا؟ جو نشے میں رہے گا وہ اپنی بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ جو نشے میں رہے گا وہ کام دھام کب کرے گا؟ اس لیے کہ نشہ یہ ام الخبائث ہے. اللہ اکبر. یعنی ہر گناہ کی جڑ ہے نشہ. دیکھو نشہ کرنے والا چور بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا ڈاکو بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا قاتل بھی بنتا ہے, نشہ کرنے والا کسی کا مرڈر بھی کر سکتا ہے, کیونکہ کمائے گا نہیں تو نشہ کرے گا کیسے؟ کوئی چند روپیوں کا لالچ دے کر, نشے کا لالچ دے کر کیا کرے گا؟ بولے گا جا فلاں کا مرڈر کر دے. بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آئیے ایک بہت پیاری سی بات یاد آ گئی مجھے. نشہ کرنے والے سے لوگ کچھ بھی کرپشن کروا سکتے ہیں, لوگ کچھ بھی کام کروا سکتے ہیں. اس لیے میرے جوانوں نشے کی طرف نہ جاؤ. نشے سے کینسر عام ہو رہا ہے, نشے سے نامردی عام ہو رہی ہے. نشہ کرنے والا بیوی کے حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا, وہ بیوی کو سکون نہیں پہنچا سکتا. اگر بیوی کو سکون نہیں پہنچا رہا ہے, بیوی اس سے مطمئن نہیں ہے, حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں بہت کھل کے بات نہیں کر سکتا. اگر وہ بیوی کو مطمئن نہیں کر رہا ہے, بیوی شریف ہے, شریف ہے, اگر وہ شرافت رکھتی ہے تو بستر پہ کروٹ بدل بدل کر روتے روتے وہ سو جائے گی. لیکن تھوڑا سا اگر اس کے اندر بے باکی ہے تو وہ کسی اور سے ناجائز تعلقات قائم کرے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں نشے کو؟ کلو مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. نشہ کہاں تک لے جاتے آدمی کو میں بتاتا ہوں آپ کو, کہاں تک اس میں سچائی ہے یہ تو لکھنے والا جانے. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے بیان کے, اس لیے میں نقل کر رہا ہوں, دھیان سے سننا. ایک شخص کو ذمہ داری دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے ذریعے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کرے. سمجھو اس کو, اپنے الفاظ کی جامع میں سمجھا رہا ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا کیسا ہوگا, وہ بچپنا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی جوانی کیسے ہوگی, سب تصویروں میں بیان کرنا ہے, سب کی تصویر بنانا ہے. ہمارے یہاں نبی کی تصویر ہم نہیں بناتے اور بنانے کو جائز بھی نہیں سمجھتے, لیکن یہ عیسائی دنیا کی بات کر رہا ہوں اور صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے. دھیان سے سب لوگ دھیان سے, ماں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں سیدہ فاطمہ کی کنیزوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. تمہارے بچے کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یہ دیکھو, اسکول جاتے کہ نہیں جاتے یہ دیکھو, مدرسہ وقت پہ جاتے کہ نہیں جاتے یہ دیکھو, وقت پہ سوتے ہیں نہیں سوتے یہ دیکھو. تم نے اپنے بچوں کو آوارہ گردی پہ چھوڑ دیا, کب آتے ہیں کب نہیں آتے کچھ نہیں پتا. آپ کو بتاؤں, آپ کہتے ہیں کربلا کربلا کربلا, میں ذمہ داری سے سادات اور علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کوئی کربلا نہ ہوتی اگر سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی تربیت نہ ہوتی. پورے کربلا کا انحصار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت پر. کربلا والوں کو تیار کیا ایسی ماں نے, اور اللہ نے اسی لیے ایسی ماں کے لیے ایسے بابا کا انتخاب کیا جسے خاتم النبیین کہتے ہیں. ادھر بابا کی گود بے مثال ہے, اس لیے فاطمہ الزہرا بے مثال ہے, فاطمہ الزہرا کی گود بے مثال ہے, اس لیے حسنین کریمین بے مثال ہے. تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا بہنوں. ایک ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. تم اگر موبائل پر گیم کھیلنے بیٹھ جاؤ گی تو بچوں کی تربیت کب کرو گی؟ اگر تم سیریل دیکھنے بیٹھ جاؤ گی تو بچوں کی تربیت کب کرو گی؟ اگر تم پڑوسن کے ساتھ کسی کی غیبت اور چغلی کرنے بیٹھ جاؤ گی تو بچوں کی تربیت کب کرو گی؟ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں کی گود کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, گود بہت قیمتی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو بات دور نہ نکلے, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. صرف میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں مولا علی کو شراب سے اور نشے سے کتنی نفرت تھی, اور آج میری قوم نشے کی طرف کہاں تک چلی گئی. تو اللہ اکبر, عیسائی دنیا کے اندر, کرسچن دنیا کے اندر یہ بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویروں کے ذریعے سے زندگی بیان کی جائے, بچپنا بیان کیا جائے, جوانی بیان کی جائے, اور آسمانوں پر اٹھانے تک کا. ہم تو آسمانوں پر اٹھانے کی بات کرتے ہیں مگر وہ لوگ صلیب کی بات کرتے ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی. ہمارا
عقیدہ نہیں ہے سولی دے دی گئی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو آسمانوں پر اللہ نے صحیح سلامت اٹھا لیا، اور انشاءاللہ پھر وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور سارے عیسائی جو اس وقت بچیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ امام مہدی کی آمد اس وقت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، لوگوں کو امام مہدی کی آمد کا بہت زیادہ جلدی مچا رہے ہیں، آ گئے پیدا ہو گئے، یہ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں نادان، عیسیٰ علیہ حضرت امام مہدی کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور جب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو پھر دجال بھی ہوگا۔ تو آپ ہر روز مہدی لاتے ہیں تو عیسیٰ کہاں ہے؟ ہم اور پاکستان والوں کو زیادہ پڑی ہوئی ہے، جب دیکھو جب وہ اٹھ پٹانگ بکتی رہتے ہیں، کچھ بھی آ گئے پیدا ہو گئے، وہاں پیدا ہو گئے، وہاں پیدا ہو گئے۔ ارے ان کی جب آمد کا وقت ہوگا آئیں گے، اتنی کیا جلدی مچا رکھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی سازش کا شکار کرنا ہے؟ وہ پڑوسی ملک کے ٹی وی اینکر جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں، جو سچے علماء ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن جنہیں کچھ نہیں آتا جاتا، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ کچھ آتا جاتا ہے، زبردستی کہتے ہیں وہ 25 میں آ جائیں گے، وہ اتنے میں آ جائیں گے، وہ 30 میں آ جائیں گے، جیسے تمہارے گھر کی کھیتی ہے۔ اور پھر کوئی کہہ رہا ہے حیدرآباد میں آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے دلی میں آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے ممبئی میں آ گئے۔ امام مہدی دلی ممبئی میں نہیں آئیں گے، امام مہدی انڈیا پاکستان میں نہیں آئیں گے، امام مہدی تو مدینہ منورہ سے اٹھیں گے اور مکہ المکرمہ میں ظاہر ہوں گے، اور میرے آقا نے ان کی نشانی بیان فرمائی، ان کے چہرے کا دل بھی بیان کر دیا، ان کا قد بھی بیان کر دیا، اور ان کا نام ایرا گیرا نہیں ہوگا، ان کا نام میرے آقا کے نام پہ محمد ہوگا، ان کی امی کا نام میرے آقا کے امی کے نام پہ آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام میرے آقا کے ابو کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اور ان کو دنیا مہدی کہے گی۔ یہ کیا؟ جس ٹی وی اینکر کو دیکھو جب وہ کہتا ہے آپ کو یہی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، جو اپنے مستند اور معتبر علماء بیان کر رہے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق الملفوظ میں جا کر کے پڑھ لیجئے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اس کی طرف نظر رہے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے فرمان کے مطابق آپ نے حساب لگا کر کے بیان فرمایا، امام اہل سنت نے جو حساب لگا کے بیان فرمایا اس میں بھی ابھی تقریباً 5 صدیاں باقی ہے، 500 سال بعد، اور وہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس کو حتمی نہ سمجھا جائے، اس کو حتمی نہ سمجھا جائے، غیب کا علم و حقیقی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جس کو عطا کر دے اللہ کی عطا سے پھر اس کے پاس ہے۔ لیکن یہ بات ہے تو امام مہدی کا نسب بھی بیان ہو چکا ہے۔ کبھی دیکھو کوئی مرزا صاحب اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں میں مہدی ہوں، کوئی خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں میں مہدی ہوں، تو یہ خان صاحب مرزا صاحب کا کام ہی نہیں ہے، نہ شیخ صاحب کا کام ہے، یہ امام مہدی حسنی حسینی سید ہے، آپ آل رسول ہیں، اور آپ آل رسول ہیں، اور آپ نے آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق و مستی میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کا بیٹا وہ ہے، جب تک وہ نہ آئے گا قیامت نہیں آئے گا۔ ہاں بات دور نکلتی ہے، عرض کیا کر رہا تھا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت، اچھی تربیت، ایجوکیشن دو، غربت کا بہانہ کر کے بچوں کو ڈراپ آؤٹ مت کرو۔ 10ویں سے اٹھا لیتے ہو، 12ویں سے اٹھا لیتے ہو، کہتے ہیں مولانا پڑھا کے کیا کریں گے؟ ارے پڑھا کے کیا کریں گے؟ پڑھا کر کے انسان بنائیں گے، پڑھا کر کے انسان بنائیں گے، اس لیے کہ علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ سچا اور حقیقت میں انسان وہی ہے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس ایجوکیشن نہیں، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جج بناؤ، اور ایسا جج بناؤ کہ عدالتوں میں فیصلہ بھی کرے، اور دین کا اتنا علم ہو جب اذان ہو تو مصلی پہ آ کے نماز بھی پڑھا۔ یہ آج سے 200 سال پہلے ہندوستان میں ہوا ہے، جو علامہ فضل خیر آبادی جج تھے کورٹ کے، وہ مسجد کے امام بھی تھے۔ ہاں جب آپ کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے تو ہمارا ڈاکٹر تراویح کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ اور کہتے ہیں بہت مہنگی ہے تعلیم، تو تعلیم مہنگی ہے تو کیا موبائل مہنگا نہیں ہے؟
महंगी तालीम बोलकर तालीम तो छुड़वा दी बच्चे को, लेकिन आप महंगा मोबाइल भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तालीम महंगी है तो क्या कपड़े महंगे नहीं है? तालीम महंगी है तो क्या जूते महंगे नहीं है? सब तो महंगाई का दौर है, फिर तालीम ही क्यों महंगी नजर आती है? मैं अपने भाइयों से कहता हूं, 8 घंटे मेहनत करने की बजाय अगर तुम्हें 16 घंटे मेहनत करना पड़े तो मेहनत करो, मगर अपने बच्चों को एजुकेशन दो, तालीम दो। और कौमों के दरमियान अगर कंधे से कंधा लगा करके खड़े रहना है तो आपको अपने बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी। 10 साल एजुकेशन पे मेहनत करोगे, आने वाला हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान होगा। लोग हथियारों की बात कर रहे हैं, उन्हें हथियारों की बात करने दो। आप अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए। लोग अपने बच्चों के हाथ में हथियार देने दो, उनका अपना मैटर है। आप अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, इसलिए कि हथियार दिलों को फतेह नहीं करता, लेकिन कलम दिलों को फतेह कर लिया। अहले कलम दिलों के फाते हैं। हम लोगों की जमीन पे कब्जा करने वाली कौम नहीं, हम लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाली कौम है। क्या नहीं देखते? अल्लाह अकबर, जाहिल बादशाह जमीनों के लिए लड़ते रहे, लेकिन गरीब नवाज दिलों पे हुकूमत करने आए। जमीन पे हुकूमत करने वालों को निकाल बाहर कर दिया गया, लेकिन जो दिल पे हुकूमत करने आया था वो आज भी दिलों पे हुकूमत कर रहा है, कयामत तक करता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मैं गैबन शाह ट्रस्ट के लोगों को सलाम करता हूं कि उन्होंने मज़ार मुक़द्दस के बगल में हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने तालीम का इंतजाम किया। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जो सदर साहब बीमार, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। टाइम खत्म हुआ, लेकिन वो बात मैं अपनी पूरी कर लूं कि नशा इंसान को कहां तक पहुंचाता है। फिर कहता हूं कलम पे मेहनत करो, और ये बात अपनी तरफ से नहीं, मौला अली फरमाते हैं। मौला अली का फरमान है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितनी तालीम दी है, अपने बच्चों को उससे बढ़ के तालीम दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार होगा। आपने अपने बचपन में कभी मोबाइल देखा था? लेकिन आपका 2 साल का बच्चा मोबाइल से खेल रहा है। हमें तो 10 रुपए का खिलौना भी मैसर नहीं था, और बच्चा 1 लाख रुपए का मोबाइल से 2 साल की उम्र में खेल रहा है। अंदाजा फरमाए कितना दौर बदला है, कितना दौर तब्दील हुआ है। अब उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए अलग बहस है, लेकिन सबके बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुका है। तो बहरहाल बात खत्म करते करते क्या कह रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीरों के जरिए से सीरत को बनाने का हुक्म दिया गया। तो वो जो मुसन्निफ था, मुसव्विर, आर्टिस्ट जो था, उसने क्या किया, उसको एक प्यारा सा खूबसूरत सा मासूम चेहरे वाला बच्चा चाहिए था। ध्यान से सुनना, उसको मासूम चेहरे वाला, क्योंकि ईसा मासूम थे, है ना, तो उसको भी कोई और अब मासूम चेहरे वाला बच्चा मिलना नहीं था, मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं यहां अब मासूम शरई माना में नहीं कह रहा हूं, लुग़वी माना में कह रहा हूं, लफ्जी माना में, यानी बेगुना खूबसूरत सा, प्यारा सा, कौपल सा, नाजुक सा, हसीन और जमील सा वो बच्चा ढूंढने लगा। क्योंकि उसको वो क्योंकि भाई जब तक सामने कोई डमी नहीं होगी, सामने जब तक के कोई होगा नहीं, तो उस वक्त तक कि वो बना तो नहीं सकता ना। तो उसको कोई बच्चा चाहिए था ताकि वो, और बहुत खूबसूरत सा चाहिए था, ताकि उसकी तस्वीर बना करके वो क्या करे, ये साबित करे कि ईसा ऐसे थे, ताकि लोगों के दिलो दिमाग में एक बात भी आए। एक बात अब यहां और अर्ज कर दूं, लोग हमारे नबी की तस्वीरें बनाते हैं, लोग हमारे नबी की तस्वीर बनाते हैं, हम गुस्से में आते हैं। मैंने कहा हमारे नबी की तस्वीर बनी नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि तस्वीर उसकी होती है जिसका चेहरा सामने हो, जिसका चेहरा सामने हो। उन जैसा चेहरा तो किसी का है नहीं। तो जो तस्वीर बनाता है वो अपने अब्बा दादा की बनाता होगा, हमारे नबी की नहीं बनाता। हमारे नबी की तस्वीर कैसे बन सकती है? हमारे नबी तो, अरे जिसका साया नहीं था उसकी तस्वीर कहां से लाओगे, उसका खाका कहां से बनाओगे? हमारे नबी तो यूं बेमिसाल है कि उनकी तरह कोई हुआ है ना हो सकता है। तो बहरहाल उसको एक छोटा सा खूबसूरत सा बच्चा चाहिए था, मिल गया, मोहल्ले में मिल गया। उसने जल्दी जल्दी तस्वीर बनाई और बनाई, और उसने कहा ये ईसा का बचपन। मैं उसको जवाज की शक्ल में नहीं, सिर्फ इबरत के लिए बयान कि देखो ये ईसा का बचपन। फिर उसने
اور جو بچپنا بیان کیا، لوگ لڑکپن کہتے ہیں، لڑکپن نہیں کہتا میں، لیکن بہرحال بچپنے کے آگے کی منزل بیان کی، پھر جوانی بیان کی. اب اس میں ایک کردار اور بیان کرنا تھا. توجہ، ایک کردار اور بیان کرنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر ان کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کے لے جایا گیا تو کس وجہ سے لے جایا گیا؟ ان کا ایک ماننے والا تھا، امتی، ان کا ایک ماننے والا، اس نے مخبری کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. ان کے ماننے والے نے مخبری کر دی، تو اس کی وجہ سے ان کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی. ان کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا، پھانسی ہو گئی. تو اب وہ جو مخبری کرنے والا دہشت گرد تھا نبی کے خلاف، نبی کے خلاف، تو اب ایک بھدی صورت والا بھی کوئی چاہیے تھا. ایک بھدی صورت والا جو ایک دم بالکل بھیانک لانتی صورت والا ہو، تاکہ اس کی تصویر بنا کر کے وہ ثابت کرے کہ بھئی یہی آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو کر بھی ان کے خلاف کیا کر دی؟ مخبری کر دی، اور آپ کو معاذ اللہ قتل گاہ تک پہنچانے میں مدد کی. پھر کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کہ اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ کیسے ہوا؟ تھوڑا سا بیچ میں 2 منٹ کا وقت لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کے جس امتی نے، جس حواری نے آپ کے خلاف مخبری کی، تو وجہ یہ ہوئی کہ وہ شرابی تھا. ایسا وہ عیسائی لوگ کہتے ہیں. وہ شرابی تھا، اور وہ شرابی تھا، نشہ کرتا تھا. اس کو یہودیوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو شراب نہیں دی، اور چند دن تک جب شراب نہیں دی تو وہ دیوار میں سر ٹکراتا تھا مجھے نشے کو، کیونکہ جب نشہ کرنے والوں کو نشہ نہیں ملتا وہ پاگل ہوتے ہیں، مجھے نشہ چاہیے، نشہ چاہیے، نشہ چاہیے. تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے 2 شراب کی بوتل دی. ایک نہیں 2 دیں گے، ایک شرط ہے، بتا عیسیٰ کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو اس نے 2 شراب کی بوتلوں پر اپنے نبی کی جان کا سودا کرنے کی کوشش کی. کتنی؟ 2 شراب. آپ کیا سمجھ رہے ہیں نشے کو؟ شراب پینے والا اپنی بہن کی آبرو بھی بیچ سکتا ہے. جو نبی کی جان کا سودا کر لے وہ بہن کی آبرو کا سودا نہیں کرے گا، وہ ملک اور ملت کا سودا نہیں کرے گا، وہ قوم کا سودا نہیں کرے گا. اس لیے اگر ہندوستان کی ترقی چاہتے ہو تو ہندوستان کو نشہ مکت کرو، ہندوستان کو نشے سے پاک کرو. ہمارا ملک جب ترقی کرے گا، جب تک اس ملک میں نشیڑی نہیں تھے اس وقت تک یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. جب سے اس ملک میں نشہ کے عام کیا جا رہا ہے، صرف لوگ اپنی دولت کی خاطر زہر بیچ رہے ہیں نشے کی شکل میں، نوجوانوں کا حسن لوٹ رہے ہیں، موت کے سوداگر ہیں. میں ان نشہ بیچنے والوں سے کہتا ہوں، گانجا، چرس اور شراب کا دھندا کرنے والوں سے کہتا ہوں، کسی کے بچوں کو موت بیچنے والوں، اگر تمہارے بچوں کو کوئی موت بیچے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ کسی کا نشے من اجاڑنے والوں، اگر تم کسی کا خوبصورت گھر اجاڑ دو گے تو اللہ تمہارا بھی گھر اجاڑ دے گا. ارے پیسہ ہی سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا سے کون پیسہ لے گیا؟ فرعون گیا لے گیا، نمرود گیا لے گیا، یزید گیا لے گیا. کون لے گیا جو تم لے جاؤ گے؟ اس لیے موت کے سوداگر نہ بنو، کم از کم محنت سے کماؤ، اللہ تمہیں بھی ترقی دے گا. تو اللہ اکبر. ان یہودیوں نے کہا تجھے شراب کی 2 بوتلیں دیں گے، ایک نہیں بتا تیرا نبی کہاں ہے. اس نے شراب کی 2 بوتلوں پہ نبی کی جان کا سودا کیا اور بتا دیا کہ وہاں ہے. اب اس کی تصویر بنانی تھی، تصویر تو اس کو تلاش تھی کہ وہ بھیانک چہرے والا کہاں ملے گا. تو اس کو ایک دن وہ مل گیا. وہ شراب پی کر ایک بندہ گٹر کے پاس پڑا ہوا تھا، گٹر کی. تو اس نے جلدی جلدی اس کی تصویر بنا لی کہ یہی کہ پتہ چلے لوگوں کو یہ شرابی تھا جس نے نبی کے خلاف مخبری کی تھی. اب جب وہ تصویریں رکھ دی گئی تو پہلی تصویر تھی بچپنے کی اور آخری تصویر تھی جس نے مخبری کی تھی اس شرابی کی. تو جب دیکھنے والے آئے نا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بچے کی تصویر ہے نا، یہ کتنا خوبصورت سا معصوم سا چہرہ دکھ رہا ہے، اور وہ کتنا ٹیررسٹ کا اور کتنا دہشت گرد کا، کتنا ملعون اور منحوس چہرہ دکھ رہا ہے. کہاں کہ دونوں چہرے میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں ایک دوسرے سے کبھی مل نہیں سکتے. تو بتانے والوں نے بتایا جس بچے کی تم نے بچپنے میں تصویر بنائی تھی نا، ہم اسی محلے کے ہیں. یہ جو تم نے دہشت گرد کا، مخبری کرنے والے ملعون کا چہرہ بنایا نا، یہی اس کا بچپنا ہے.
یعنی بچپنے میں کتنا معصوم جیسا چہرہ تھا اور بڑا ہو کر کے کتنا منون اور منوس چہرہ اس کا ہو گیا. تو اس نے کہا اتنا خوبصورت سا چہرے والا, اتنا ملون چہرے والا کیسے ہو گیا؟ تو کہا یہ صرف نشے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا, نشے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. آپ دیکھیں جو نشے کرتے ہیں ان کے گال کیسے ہیں, ان کی آنکھیں کیسی ہیں, وہ زندہ لاش کی طرح ہے. یہاں تو زمین پہ زندہ لاش ہے, مجبور ہے, لیکن جب مریں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. اللہ کے بندو, نشے کو مت آگے بڑھنے دو, اس پہ کنٹرول کرو. اور سماج کے جو بڑے لوگ ہیں, آگیوان لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, مشائخ ہیں, علماء ہیں, پیران نظام ہے, میری گزارش ہے ہماری ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں, ہماری ذمہ داری صرف مرید کرنا نہیں, ہماری ذمہ داری صرف تقریر کرنا نہیں, یا اسٹیج کے اوپر ہمیں صرف تقریر کرنا نہیں ہے, بلکہ محلے میں بھی ہم نظر رکھیں. ہمارے محلے کے بچے بیٹھتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں, ان پہ نظر رکھیں, کیونکہ بچہ صرف اپنے باپ کا بچہ نہیں ہوتا, پوری ملت کا سرمایہ ہوتا ہے, پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اگر ہم ایک بچے کو بچا لیتے ہیں نشے سے, ایک بچے کو بچا لیتے ہیں برائی سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کو ہم بچا سکیں گے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ سوچ کر رہے وہ فلاں کا بچہ ہے میرا تو نہیں نا, وہ فلاں کا بھائی ہے میرا تو نہیں نا. یاد رکھیں آگ کو نہ کان ہوتے نہ آنکھ ہوتی ہے. اگر پڑوسی کا گھر جل رہا ہے آپ نے نہیں بجھایا تو کل پڑوسی کا جل رہا ہے, آج آپ کا جلے گا. آج پڑوسی کا جل رہا ہے, کل آپ کا جلے گا. آگ جلا دے گی تو جب دنیا کی آگ جلائے گی تو نشے کی آگ بھی جلائے گی. اگر آپ نے یہ سوچا کہ دوسرے کا بچہ ہے میں نے نہیں کچھ کہنا, تو یاد رکھنا آپ کا بچہ بھی ایک دن نشیڑی ہو جائے گا. اگر آپ نے زنا کو عام ہوتے دیکھا تو آپ کا بچہ بھی زنا کی طرف چلا جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے مولا علی سے محبت کرو, پنجتن پاک سے محبت کرو, صحابہ سے محبت کرو, لیکن محبت کا جو اصول بتایا گیا ہے اس پر محبت کرو. آخری بات, مولا مشکل کشا کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. انشاءاللہ محبت علی کرنے والوں قبر میں تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا, لیکن سچی محبت تو کر لو. مولائے کائنات تو کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی, تہجد کے وقت داڑھی پکڑ کر روتے تھے اور ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے مولا تو علی کی مغفرت فرما دے, علی سے راضی ہو جا. اللہ اکبر, جس کے صدقے میں اور جنت میں جائیں گے اس کی عاجزی کا یہ حال ہے. مسلمانوں بتاؤ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے آؤ اپنے دین کی طرف, اپنے مذہب کی طرف, اور ہمارے بزرگ جس مسلک پر چلے ہیں اہل سنت و جماعت کا سچا مسلک, اس پر آنے کی کوشش کرو. دائیں بائیں نہ جاؤ, بائیں رستے نہ جاؤ. مسافر سن, راہ مال ہے, راہ مار پھرتے ہیں. بس اختتام کرتے کرتے, علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی شہادت پر قبر بھی کھودنی نہیں پڑی. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ جب مولا علی کی شہادت کا وقت قریب آیا تو مولا علی نے حسنین کریمین کو وصیت فرمائی, میرے بیٹو جب میرا وصال ہو جائے, میری شہادت ہو جائے تو مغربین کی طرف, غریبین کی طرف میرے جنازے کو لے جانا, مگر وہاں تمہیں قبر کھودنی نہیں پڑے گی. ایک چمکتا دمکتا پتھر نظر آئے گا, پتھر ہٹا دینا, تمہیں قبر خود بخود کھدی ہوئی مل جائے گی. اللہ اکبر. اور شہزادوں نے پتھر ہٹایا اور قبر خود بخود کھدی مل گئی, اور اس سے نور کی کرنیں جو وہ نکل رہی تھی. یہ علی مرتضیٰ ہے. مولا مشکل کشا کی انفرادیت ایک شان ہے, لیکن یاد رکھنا ہم اور صحابی کے فضائل کو مانتے ہیں, مگر وہی مانتے ہیں جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائے ہیں. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں, نبوت کے سوا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی